یہ پہلا میسج آپ نے اور میں نے لینا ہے کہ تکلیف آئے گی، پرابلم آئے گا، مگر بھاگنا نہیں ہے، ایگزام دینا ہے، صبر کے ساتھ دینا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ انہوں نے راضی رہ کر دکھایا، اور کیسی کیسی داستانیں تھیں۔ یو نو واٹ امام حسین ڈڈ ایٹ دا نائٹ آف عاشورہ۔ امام حسین نے ایک بار جو عاشورہ کی رات تھی نا، he gathered all the brothers, all the family members. Look, they are against me, they want to kill me, they want to give me shahada, want to make me shaheed. They are not enemy of you. تم سارے رات کو نکل جاؤ اندھیرے میں یہاں ہوں، آپ سب جاؤ، لیڈیز کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے۔ مگر اللہ اکبر، جو محبت، جو جذبہ امام حسین کے ساتھیوں کا تھا، انہوں نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں حضرت زہیر بجلی اس لشکر میں تھے، کیا کمال کے جملے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر بالفرض یہ دنیا فانی نہ ہوتی، ہم نے مرنا نہ ہوتا اور ہمیشہ دنیا میں رہنا نصیب ہوتا، مگر اس ہمیشہ والی زندگی میں اے امام آپ کا ساتھ نہ ہوتا، پھر بھی جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم قیامت کے دن نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم سب آپ کے ساتھ ہی شہید ہوں گے۔ اللہ کی رضا پر یہ سارے لوگ راضی تھے، مگر کیا آج ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں؟ ایک بہت عجیب سی سٹوری بھی ہوئی تھی۔ کربلا کے میدان کے قریب ایک ویلج تھا، وہاں پر بنو کلب قبیلے کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کی ماں رو رہی ہے کہ ماں کیوں رو رہی ہو؟ اس قبیلے کے شخص حضرت وہاب نام تھا ان کا، بنو کلب قبیلے کے نوجوان کی 17 دن پہلے شادی ہوئی تھی، اونلی بیکم میریڈ 17 days before. And mother start crying. He said, "Oh mother, is I disrespect you or gave you some pain? Why you are crying?" She said, "I heard that near to our village there is a place, it's called Karbala, and Imam Hussein, the grandson of Rasulullah alayhi salatu wasalam, was there with the 72 family members, and Yazidis cordon off them. They want to kill them, they want to make them shaheed. But I'm feeling، مجھے خیال آ رہا ہے کہ میرا اور بیٹا زندہ رہے اور امام حسین کو شہید کر دیا جائے، ہم دنیا میں رہیں اور نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا؟ اے بیٹا اگر میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، صحیح تربیت کی ہے، تو اے میرے بیٹا جا اور اپنی جان امام حسین کے قدموں پر نچھاور کر۔ 17 days پرانا دھولا ہے۔ What he said، او ماں بات تو ٹھیک ہے، مگر ایک بار مجھے اپنی بیوی سے بھی بات کر لینے دو۔ ماں تھی، کہتے بیٹا تو بیوی کے پاس جائے گا، وہ رونے لگ جائے گی، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، وہ تجھے پیار سے روک لے گی، یہ موقع نکل جائے گا میرا بیٹا۔ تو ماں کہتا ہے ماں میں بیٹا تمہارا ہوں، مجھے اب اہل بیت کی محبت دل میں ایسی گھر کر گئی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، بس ایک الوداع کہہ دوں، ایک اللہ حافظ اسے کہہ دوں۔ اپنی بیوی کے پاس گیا، کہا کہ میری ماں نے مجھے ایک بات سمجھائی ہے، امام حسین قریب آئے ہوئے ہیں، یزیدیوں نے گھیرا ہوا ہے، حملہ کرنے والے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندہ رہیں اور ہمارے امام کو شہید کر دیا جائے، مجھے بس جانے دو۔ اللہ اکبر، وہ بیوی بھی کیسی کمال کی ہے، کہتی ٹھیک ہے، اگر آپ آل رسول پر قربان ہونے جا رہے ہیں، شہید ہونے جا رہے ہیں، آپ اللہ کے حوالے ایک وعدہ کر لے کہ قیامت کے دن جب آپ کو اہل بیت کی جنت میں پڑوس ملے گا، وہاں بھی آپ مجھے اپنی کنیز بنا کر اور اپنی زوجہ بنا کر رکھیں گے۔ بیوی سے وعدہ کیا، امام حسین کے پاس آئے، ماں بھی ساتھ ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، اور کہتے حضور میری اکیلے کی طاقت تو کچھ نہیں ہے، یہ یزیدیوں کا ہزاروں کا لشکر ہے، مگر میں چاہتا ہوں حضور آپ پر تلوار اٹھنے سے پہلے، آپ کے فیملی ممبر پر کوئی چوٹ پہنچنے سے پہلے میرا سینہ حاضر ہے، اجازت دیجئے میں جا کر پہلے ان سے لڑنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے اجازت دی، یہ نوجوان لشکر میں گھس گیا، نہ جانے کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، اور آخر کار خود شہید ہو کر جب امام حسین کے قدموں میں آیا، اس کے سر کو کاٹ دیا گیا اور امام حسین کے پاس اچھال دیا گیا، تو اس کی زوجہ نے، اس کی بیوی نے وہ سر اپنے گود میں رکھا، سر کو چوما، اور اس بیوی کی روح بھی دنیا سے پرواز کر گئی، اس کے جسم سے پرواز کر گئی، وہ بیوی بھی جا کر اپنے شوہر سے جنت میں مل گئی۔ تو ایسی ایسی قربانیاں کربلا کے میدان میں اہل بیت کے غلاموں نے دی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان تمام باتوں سے جو سیکنڈ میسج لینا ہے کہ always be ready for the decision of Allah subhanahu wa ta'ala۔ ہم پر تھوڑی سی مشکل آ جائے، کاروبار ڈاؤن، جاب چلی گئی، طبیعت خراب، ویزا پرابلم ہے، کوئی بھی ایشو آ گیا، کمپلینس، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر تو ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں۔ آج کل گرمی بہت ہے، او باپ رے باپ، ہر بندہ گرمی پر بات کر رہا ہے۔ میں تو یقین کریں، میں اتنی گرمی میں پہلے کبھی یو کے نہیں آیا، اور یو کے آ کر
اس لیے مشکل ہو گئی کہ یہاں تو اے سی بھی نہیں ہوتے، پنکھے بھی بہت سارے گھروں میں ہیں نہیں ہیں، مگر میں سوچتا رہا کہ ہم سے یہ 32 33 35 ڈگری برداشت نہیں ہو رہا، قیامت کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ سوچئے نا، ہے آج پنکھا نہیں ہے تو پریشان ہو رہے ہیں، قبر میں اگر آگ بھڑکا دی گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ مگر اتنی کمپلینیں زبان پر جاری ہوں گی، اچانک لائٹ بند ہو جائے، گاڑی پنکچر ہو جائے، معمولی سا بخار آ جائے، سیلری لیٹ ہو جائے، شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلینس ہیں۔ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، مشکلات آتی ہیں صبر کریں، کربلا والوں نے، ان کے ساتھیوں نے یہ سکھایا۔ اور اب میں جو ایمان کی حلاوت، ہم سب چاہتے ہیں کہ ایمان کا ٹیسٹ ملے، ایکچولی وی آر ناٹ گیٹنگ دا ٹیسٹ آف ایمان۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ 3 کنڈیشنز ہیں، اللہ کا رب مانو، نبی پاک کو اللہ کا نبی، آخری نبی ماننا ہے، اور پھر فرمایا اسلام کو اپنا دین ماننا ہے۔ یہ اسلام کی لذت مل جاتی ہے۔ اب کوشچن ہے، ہم تو سب مان رہے ہیں، ہم سارے اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، نبی پاک کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، پھر کیوں نہیں مل رہا وہ ٹیسٹ، وہ روح کو تازگی کیوں نہیں مل رہی؟ ہاں اب پرابلم پتہ کیا ہے، ہم اللہ کو تو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے، ہم اللہ کو رب مان رہے ہیں، اللہ کے ڈیسیژن نہیں مان رہے۔ کمال یہ ہے اللہ کو ایسے مانو نا کہ whatever he decided for me I'm accepting with the warm welcome۔ بہت گہرا جملہ ہے، جو سمجھ لیں گے مزہ آ جائے گا۔ عام لوگوں کا جو مقام صبر ہوتا ہے نا، اللہ والوں کا وہ مقام شکر ہوتا ہے۔ ہاں، حضرت فضیل بن عیاض کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب مسکرانے لگے۔ کسی نے کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا، روتے ہیں لوگ، چیخیں مارتے ہیں، اب مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا بالکل تکلیف ہو رہی ہے، مگر مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے نا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، اللہ کو ماننا ہے نا، ایسے ماننا ہے کہ واٹ ایور ہی ڈیسائیڈ فار می، میں اس کو ویلکم کروں گا، خوش رہوں گا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سخنو چلے پاوا۔ ہم پتہ ہے اللہ سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا اللہ سے پتہ تعلق کیسا ہے، ہم اللہ کریم سے کنڈیشن کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی، میرا کاروبار بڑھا دے، بیماری میری دور کر دے، گھر میرا بڑا کر دے، بچے کا گریڈ اچھا آ جائے، وہ والی گاڑی مل جائے، وہ والا۔ اچھا ہم تو ایسے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مل جائے، یہ چلا جائے، یہ اس کا دام کم ہو جائے، اس کا دام بڑھ جائے، سارے کنڈیشن اللہ کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے اس پوری دعا کا کرنچ پتہ ہے کیا ہے؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی۔ ہاں یہی تو کہہ رہے ہیں ہم، کیونکہ ہماری ڈیمانڈیں ہیں نا۔ کمال یہ ہے اللہ والے اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی۔ بے شک وہ حال اگر میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے، اگر تو میری تکلیف پہ راضی ہے تو میں تکلیف میں بھی راضی، اے اللہ تو میری بیماری میں راضی ہے تو میں بیماری میں بھی راضی، اے اللہ تو میرے لیے لوگوں کی مخالفت میں راضی ہے کہ لوگ میری چاہت نہ کریں، مجھے ستائیں، مجھے تکلیف پہنچائیں، اور میرے مالک تو اس میں راضی تو میں اس میں بھی راضی ہوں، بس تو راضی رہنا۔ یہ بہت اگلا مرحلہ ہے، یہ نصیب ہو جائے جس کو سبمیشن، اللہ کی بارگاہ میں بندہ سرنڈر کر دے، مولا جس حال میں تو راضی اس میں میں راضی، کر کے تو دیکھو ایک بار، پھر دیکھو کیسے غیب کے خزانے کھلتے ہیں۔ میں بلا تمثیل سمجھاتا ہوں، کسی کے 2 بیٹے ہوں، ٹھیک ہے، گھر جائے، ایک بیٹا ہمیشہ ڈیمانڈ کرے ابو نیو موبائل چاہیے، ابو پیسے چاہیے، کمپیوٹر چاہیے، ٹور چاہیے، دوست جا رہے ہیں ٹورزم پہ، مجھے بھی گھومنے جانا ہے، ابو نئی والے شرٹ چاہیے، مجھے نئے کپڑے چاہیے، آلویز ڈیمانڈنگ۔ اور دوسرا بیٹا ہے، باپ کہتا تمہیں کچھ نہیں چاہیے، کہتا ابو مجھے کچھ نہیں چاہیے، جس میں آپ راضی اس میں میں راضی۔ بتاؤ نا دونوں میں سے کس بیٹے پر پیار آئے گا؟ ایک بیٹے کی ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہو رہی، اور ایک بیٹا کہتا ہے ابو بس آپ راضی رہنا، جو دے دو گے مجھے قبول ہے۔ بتاؤ نا، آپ تو باپ ہو یار، آپ کو کس بچے پر پیار آئے گا کہ یار یہ بیٹا میری رضا پر راضی ہے؟ بلا تمثیل اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ہم تو بندے ہیں اس کے، مگر بتاؤ نا کہ ایک بندہ مانگی جا رہا ہے، ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہو رہی، نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتا ہے اللہ سے۔ یہ بھی پرابلم ہے نا، دعا قبول نہیں ہوتی تو کمپلین شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک بندہ اللہ سے کہتا ہے مولا بس تو راضی رہنا، جس حال میں رکھے گا میں راضی، تو ناراض نہ ہونا۔
تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، بس تو راضی رہنا پروردگار، جو تو دے گا وہ مجھے قبول، اور خوش دلی سے قبول۔ یہ ہے وہ بندگی جو ریکوائرڈ ہے، اور کربلا والوں نے یہ بندگی پروف کر کے دکھائی۔ جیسا فیصلہ ہوا ان کے بارے میں، ایک کربلا کا واقعہ سنا دے، ایک ایک کر کے نوجوان شہید ہوتے گئے۔ ارے 6 مہینے کے علی اصغر کو شہید کر دیا، مگر کسی کی زبان پر شکوہ نہیں تھا کہ اے اللہ ہم تو آل رسول ہے، اے اللہ ہم تو نبی پاک کی فیملی ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ They all are agree for all decisions from Allah subhanahu wa ta'ala, and we are even not agree for one single difficulty which whenever we face. کیا بندگی ہے یہ ہماری؟ یہ کیسا کنیکشن ہے؟ یہ کون سا رب کو رب ماننا ہوا؟ ہم تو رب کو رب بھی اپنی کنڈیشن سے ماننا چاہتے، معاذ اللہ، جملہ سخت ہے، مگر سوچو نا، ذرا سی سختی آ جائے تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ ماننا ہوگا کہ جو نہیں دیا رب نے وہی میرے لیے بہتر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک سوئمنگ پول، ایک تالاب کے کنارے گئے، تو ایک بچے تھے کھیل رہے تھے، سوئمنگ کر رہے تھے، انجوائنگ، تو ایک بچہ ساتھ تھا بلائنڈ، بڑا افسردہ، بڑا سیڈ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس بچے کو بھی آنکھیں دے دے، give him eyes also, he also will play with those old children, the old children are playing and he is crying. Allah subhanahu wa ta'ala accepted the dua of Imam Hazrat Isa alayhi salam and gave the eyes to that particular child. Whenever he become eyes آ گئی، اس کی بلائنڈ ختم ہو گیا، اس نے رائٹ دیکھا، لیفٹ دیکھا، بچے کھیل رہے ہیں، وہ تالاب میں گھس گیا، اور اس نے ایک بچے کو اٹھایا، پانی میں ڈالا، اس کو مار دیا، دوسرے کو اٹھایا، اس کو ڈبکی لگائی، اس کو مار دیا، تیسرے کو زخمی کر دیا۔ حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے، کہتے یا اللہ اس کو پھر سے اندھا کر دے، یہ اندھا ہی ٹھیک تھا۔ وی ڈونٹ نو، مجھے جو نہیں ملا ہو سکتا وہی میرے لیے ڈینجرس ہے، میں مان لوں نا رب کے فیصلے۔ بندگی اس کا نام ہے۔ کربلا پیغام بندگی دے رہا ہے، کربلا اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا سبق دے رہا ہے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، نعرہ لگانے والوں، چھوٹی سی مشکل آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کیا خوبصورت شعر میں سمجھاتے ہیں، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے۔ عام لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دین کا کام کرنے والوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر آپ کبھی مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، ڈی مورلائز کرتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے چھوڑو یار، کوئی ساتھ تو دیتا نہیں، کیا ضرورت نیکی کی کام کرنے کی، فائل کلوز، گھر بیٹھ گئے۔ ارے بھائی اتنی سی بات پر بیٹھ گئے، امام حسین تو نہیں بیٹھے تھے، وہ بیٹھ جاتے، ہم کدھر جاتے؟ یہ آج یو کے میں اور آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ پیارے مبلغ، امیر علیہ سنت نے کیا سمجھایا؟ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ کربلا میں ایک اور کمال کا واقعہ ہوا، بہت سارے واقعات ہیں، اب ٹائم تھوڑا ہے۔ ون آف دا امیزنگ مومنٹ آف دا کربلا، ٹرننگ پوائنٹ جو تھا نا، ایک ایسا کریکٹر سامنے آیا، ایک ایسی پرسنالٹی سامنے آئی۔ فرسٹ آف آل ہی اسٹاپڈ، ہی انٹرسپٹ امام حسین ٹو گو ان کوفہ، اینڈ ہی انٹرسپٹ امام حسین ان دا میدان، ان دا پلینز آف کربلا۔ The name of that person is Hur. He came with about 1,000 troops to stop Imam Hussain. He had love of Imam Hussain. He has love of Ahlul Bayt, but he had pressure of Yazid and Ibn Sa'd and all the leaders that go and intercept Imam Hussain and ask him to make bay'ah of Yazid. وہ کہتا حضور بیعت کر لیں، میں آپ کو آگے جانے نہیں دے سکتا۔ امام حسین کہتے بھائی میں بیعت تو نہیں کروں گا، میں تو پرسنلی آیا بھی نہیں ہوں، لڑنے آیا نہیں، مجھے لیٹرز لکھے ہیں، they asked me to come, hundreds of letters they sent to me to come, that's why I came here, if you're not allowing me to go then I go back, مجھے واپس جانے دو۔ کہتا حضور مجھے اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے، میں آپ کو جانے بھی نہیں دے سکتا، مگر میں آپ کے ساتھ سختی نہیں کروں گا۔ اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو حر جو تھا امام حسین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے، امام حسین کی امامت میں نماز پڑھتے تھے، محبت تھی بٹ پریشر تھا۔ بٹ یہ ساری جو نرمی تھی نا، یہ پتہ چل گئی یزید کو اور اس کے ساتھیوں کو، ابن سعد کو، تو ان لوگوں نے کیا کیا، مزید 20,000 لوگ بھیج دیے اور حضرت حر کو پیچھے کر دیا، اور اب باقی ظالم لوگ آگے آ گئے۔ اب جب ٹائم آف وار، 10th of محرم کا دن آ گیا نا، تو حر جو تھے وہ حضرت حر کیسے بنے؟ دس از ایکچولی دا ٹرننگ پوائنٹ۔ وہ لرز رہے تھے، ٹرمبلنگ، شیکنگ،
تو اس کے بھائی کہتا ہے مصعب بن یزید کہ اے حر، تم نے بڑے بڑے جرنیلوں کے سامنے لڑائی لڑی ہے. یو فاٹ ان فرنٹ آف سو مینی بگ پیپل اینڈ بگ آرمیز. وائی یو آر ٹریمبلنگ؟ دیر آر اونلی 72 پیپلز، دے ہیو فیملیز، دے ایون نو ہیو ویپنز اینڈ یو آر ٹریمبلنگ، شیکنگ، ڈر رہے ہو. حضرت حر نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ یہاں میں فوج سے نہیں ڈر رہا، مجھے جنت اور دوزخ صاف دکھائی دے رہی ہے. حسین کی طرف جنت دکھ رہی ہے، یزید کی طرف مجھے جہنم دکھ رہی ہے. میں جنت اور دوزخ کے درمیان گھبرا رہا ہوں، میں پریشان ہوں. ابھی ڈبل مائنڈڈ ہے، حضرت حر فیصلہ نہیں کر پا رہے. اور وہاں امام حسین نے کمال کا اناؤنس کر دیا، ہے کوئی جو اہل بیت پر اپنی جان قربان کر دے؟ آئے ہائے، ایسا لگتا ہے میرے امام نے حضرت حر کو ہی وہاں سے بلانا تھا. حضرت حر نے اپنا گھوڑا دوڑایا. اب اچھا تھوڑا امیجن کرتے ہیں نا، ایک گراؤنڈ ہے 21,000 on one side، 72 کربلا والے یہاں ہیں، اور کتنا فاصلہ ہوگا. اور یہاں سے حضرت حر اپنا ہارس دوڑاتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے رائڈ کرتے امام حسین کے قدموں میں آتے ہیں. فرسٹ آف آل اپولوجائز کرتے ہیں، او امام، آئی ایم دا ویری پرسن وچ اسٹاپڈ یو. فرسٹ آف آل، اے امام میں نے آپ کو روکا تھا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے. اے امام میں آپ کے قافلے کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا کا گھرانہ تھا، یہ تو معاف کرنے والے ہیں. امام حسین نے فرمایا ہم تجھے معاف کرتے ہیں. کہ حضور ایک اور اجازت دیجئے، اب آپ کی طرف سے میں یزیدیوں سے لڑنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، the person who led it، جس نے لیڈ کیا تھا یزیدی لشکر کو، اب امام حسین کی طرف سے یزیدیوں کی طرف آ رہا ہے. کئیوں کو گرایا اور آخر حضرت حر جو ہے وہ شہید ہوئے اور امام حسین کے قدموں میں آئے اور کہتے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جائیے آج کربلا کے میدان میں، آج حضرت حر کا مزار موجود ہے، ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں. میں سوچتا رہا کمال ہے، ایک ڈیسیشن نے حر کو حضرت حر بنا دیا، یزیدی سے حسینی بنا دیا، رائٹ ٹائم ڈیسیشن لے لیا. اگر حضرت حر لیٹ ہو جاتے، تھوڑا اور سوچتے رہ جاتے، تو آج ان کو چاہنے والا جاننے والا کوئی نہ ہوتا، بلکہ شاید وہ یزیدی لشکر میں ہی رہ جاتے. مگر رائٹ ٹائم ڈیسیشن لیا اور اللہ نے اللہ والوں میں شامل کر دیا. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، یہ نعرہ حر کا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. ہمیں کیا میسج مل رہا ہے؟ یقین کریں حضرت حر کمال کر گئے، بلیو می، وہ کمال کر گئے. وہ میسج کیا ہے؟ مجھے پتا ہے ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو سوچ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے ہم کیا غلط کر رہے ہیں. مسلمان ہے نا، اندر ایک دل کے اندر بھی ایک مفتی ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا، کسی کو پتا ہے وہ کیا حرام کر رہا ہے، اللہ نہ کرے حرام کما رہا ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام ریلیشن ہے. جو غلطی میں کر رہا ہوں میرا دل مجھے بار بار یاد دلاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں ابھی نہیں، تھوڑے عرصے بعد توبہ کر لوں گا، تھوڑے ٹائم بعد. نہیں میرے پیارے اسلام، جو مجھے اس وقت مدنی چینل پر سن رہے ہیں، میری بہنیں مجھے پردے میں سن رہی ہیں، آپ میں سے جو گناہ کر رہا ہے، کب تک انتظار کرو گے توبہ کا؟ کب تک سوچو گے؟ کئی لوگ توبہ کے بارے میں سوچ سوچ کر انتظار کر کے قبر میں چلے گئے، انہیں موقع نہیں ملا توبہ کرنے کا، وہ گناہ ساتھ لے کر قبر میں گئے. اور جو حضرت حر کی سنت پر عمل کرتے ہیں، وہ رائٹ اوے ڈیسیشن لیتے کہ نہیں چلے گا حرام، نہیں کماؤں گا حرام. میں کیسے شراب کا کام کر سکتا ہوں؟ میں کیسے جوئے کا کام کر سکتا ہوں؟ میں مسلمان ہو کر کیسے کوئی حرام پروڈکٹ بیچ سکتا ہوں؟ میں دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ میں ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کسی کی زمین پر قبضہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کسی کا حق کیسے دبا سکتا ہوں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، دشمنیاں ہیں تو دشمنیاں ختم کیجیے. ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں. حضرت امام حسین نے حضرت حر کو ٹھوکر نہیں ماری کہ تم نے تو مجھے روکا تھا، میں کیسے تمہیں معاف کر دوں. ادھر معافی مانگی میرے امام نے، ادھر معاف کر دیا. اور ہم کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، موقع کی تلاش میں ہوں. کبھی آئے تو صحیح بندہ میرے ہاتھ میں، کبھی کوئی اس کے گھر کا معاملہ سامنے آئے، کبھی اس کے گھر کا کوئی ایونٹ آ جائے، پھر سب کے سامنے ذلیل کروں گا. کیسے حسینی ہو یار؟ یہ حسینی طریقہ نہیں. حسین تو وہ ہے جو دشمن کو بھی معاف کر دیتے. کس کے نواسے ہیں؟ میرے آقا کون تھے؟ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے. کبھی زندگی میں ایسا ہوا؟ ویسے یہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ کبھی تو ایسا کر لے کہ کوئی گالی دے اور میں نبی پاک کی سنت کے عمل کرتے اس کو دعا دے دوں. پتہ چلے نا یار اس نے گالی دی ہے، اس نے آپ کو برا کہا ہے، اس نے آپ کے بارے میں رانگ بات کی ہے. ہاتھ اٹھائے مولا اس کی بخشش کرتے ہیں، اس کو بھی بخش دے، مجھے بھی بخش دے.
میرے آقا کی سنت پر عمل ہو جائے گا. تو اے میرے پیارے اسلام، ٹوڈے وی آر ہیئر ٹو لسن واٹ از ایکچولی حسینی وے، اینڈ حسینی وے از ٹو فارگیو آل. دشمنیاں ختم کیجئے، دل صاف کیجئے، کسی کی بات بری لگ گئی پھر بھی معاف کیجئے، یہ حسینی طریقہ ہے. اور فیصلہ کیجئے، حضرت حر کی اس ادا کو ادا کیجئے. آج اس مسجد سے نکلنے سے پہلے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جانے، آپ کا رب جانے. مجھے پتا ہے میں کیا غلط کر رہا ہوں، میرے مالک کو پتا ہے. آج اللہ سے کہہ دو نا کہ مولا میں بندہ، میں کمزور، میں نیت کر بیٹھا، اب نہیں کروں گا وہ والا غلط کام، اب تک جو کیا معاف کر دے. اور اللہ حضرت حر کا صدقہ عطا فرما دے، ایسی ہمت دے کہ یزیدی زندگی سے نکل کر حسینی طریقے پر آ جاؤ. یزیدی لوگ نمازیں قضا کرتے تھے اور امام حسین نماز پڑھنے والے تھے. کربلا کے میدان میں بھی نماز پڑھی. جس وقت بالکل آخری وقت آ گیا نا تو ظہر کا وقت شروع ہوا. امام حسین کے ایک ساتھی آ کر کہتے ہیں حضور بالکل ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے، ایسا نہ کرے پہلے ظہر پڑھ لیں پھر مارکے میں جاتے ہیں تاکہ نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پتہ ہے شہادت ہونے والی ہے. پر امام حسین نے کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز با جماعت ادا کی، صلاۃ الخوف کے انداز سے. تفصیل ہے اس کی، مگر بتائیے نا، میرے اور آپ کے بیڈ روم میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری نماز جاتی ہے، ہماری فجر جاتی ہے، ہماری نمازیں جاتی ہیں، اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، میرے گھر میں امام حسین کی نیاز بنتی ہے. کیا صرف نیاز سے کام ہو جائے گا؟ وہ تو تلوار کے سائے میں نماز نہ چھوڑے، ہم اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر نماز چھوڑ دیں. امام حسین کو تلاوت سے کتنی محبت تھی کہ جب نیزے پر آپ کا سر مبارک اٹھایا گیا، آپ کے سر انور سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو. سر شبیر کو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. مگر کیا ہم روز قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے کتنے دن ہو گئے قرآن پڑھے ہوئے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، ہم میں کئی ایسے ہوں گے جن کو پراپرلی ابھی بھی قرآن پروناؤنسیشن سے پڑھنا نہیں آ رہا. یہ دعوت اسلامی والے بار بار اسی لیے تو آپ کو کہتے ہیں، بہنوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اسلامی بہنیں آ کر قرآن سیکھ لیں، اسلامی بھائی آ کر قرآن سیکھ لیں، بچے مدرسے میں آ جائیں. فیضان آن لائن اکیڈمی بنا دیا کہ چلو آ نہیں سکتے تو آن لائن قرآن سیکھیں. یہ حسینی طریقہ ہے. کیا جواب دیں گے امام حسین کو قیامت کے دن؟ آپ نے وہ میں نے کل حدیث بیان کی تھی جمعے میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار مولا علی سے بڑی پیاری بات فرمائی کہ او علی، the first 4 people will go in Jannah, first me. نبی پاک فرمانے میں، اے علی تم، اور امام حسن اور امام حسین. ہائے ہائے. دین حضرت مولا علی سیڈ یا رسول اللہ، پھر فرمایا ہمارے ازواج اور ہمارے بقیہ گھر والے ان کے پیچھے ہوں گے. مولا علی کو ہم سے کتنا پیار ہے، پوچھا یا رسول اللہ ہمارے گروہ کا کیا ہوگا جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے علی تمہارا گروہ، تم سے محبت کرنے والے بھی ہمارے پیچھے جنت میں جائیں گے. ہم سب انشاءاللہ اہل بیت کے پیچھے جنت میں جائیں گے. لیکن اگر امام حسین نے کوشچن کر لیا اس دن کہ ہم نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی اور تم گھر پہ نماز چھوڑتے تھے، ہم نے کربلا میں بھی تلاوتیں کی، تمہیں تلاوت کرنا نہیں آتی تھی، ہم نے نانا کے دین کے لیے سر کٹا دیا اور تم دین متین کی خدمت کے لیے وقت بھی نہیں دیتے تھے، کوئی آنسر ہوگا ہمارے پاس؟ آخری جملہ، کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ امام حسین کو جا کر بتانا ہے کہ اپنے حصے کا چراغ میں بھی جلا کر آیا. یا امام آپ نے تو سب کچھ لٹا دیا، مگر میں بھی کچھ دین کی خدمت کر کے، کچھ لوگوں کو نمازی بنا کر، کچھ لوگوں کو سنت کی بات پہنچا کر، اہل بیت اور صحابہ کی محبتیں سنا کر آیا ہوں. حضور میں بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، دوسروں کو بھی بچاتا تھا. میرا مذاق اڑاتے تھے لوگ، چہرے پہ داڑھی رکھی تو مذاق اڑایا، امامہ پہنا تو مذاق اڑایا، دین پر عمل کرتا تھا تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. مگر حضور میں آپ کا پنجتن کا غلام تھا، مجھے لوگوں کے مذاق کی پرواہ نہیں تھی، میں آپ کے طریقے پر چلتا رہا. ایسے جاؤ گے نا تو انشاءاللہ میرے امام ساتھ جنت میں لے جائیں گے، سینے لگا لیں گے. لیکن اگر کہلا کر حسینی کہلاتے ہیں اور کام یزیدی کر کے جائیں گے تو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی یہ کمال کی تحریک ہے جو ہمیں حسینی طریقے پر چلنا سکھاتی ہے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے جام بھر بھر کر پلاتی ہے. اور ماشاءاللہ اب تو ایک بہت بڑا ایونٹ، ایک عظیم و شان ایونٹ ہونے جا رہا ہے ان دا ہسٹری آف یو کے. انشاءاللہ 18, 19, 20 سپٹمبر یو کے میں 3 دن کا عظیم و شان اجتماع ہونے جا رہا ہے. یہ امام حسین کے پیغام کو
پوری دنیا میں پہنچانے کا ایک شاندار انشاءاللہ ایک ایونٹ ہوگا، اور اٹ ول بی دا انشاءاللہ یور لائف ٹائم ایکسپیرینس. جو یہاں مجھے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، مدری چینل پر سن رہے ہیں، بے شک UK میں سن رہے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں، میں آپ سب کو انویٹیشن دیتا ہوں. ویزا نہیں تو ویزا لگائیے، یہ آپ کی زندگی کا یادگار اجتماع ہوگا. اور مجھے جو برسٹل میں سن رہے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو گھر میں رہے. مارک دا ڈیٹ، انشاءاللہ یہ 3 دن ہم اجتماع میں گزاریں گے انشاءاللہ. نیت کر لیں آج کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ، کہ 72 گھنٹے کا سفر 72 کربلا والوں کے لیے ہم انشاءاللہ یہ ناٹنگم شائر لنکن میں شو گراؤنڈ میں یہ عظیم الشان اجتماع ہوگا. اس میں اراکین شورا ہوں گے، انشاءاللہ نگران شورا ہوں گے، بہت کچھ ہوگا. ایسا کچھ ہوگا جو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو جیتے جی یہ اجتماع دیکھنا بھی نصیب فرمائے، اٹینڈ کرنا بھی نصیب فرمائے. تو اس کی دعوت عام کیجئے اور لوگوں کو بلائیے تاکہ لوگ آئیں، اللہ رسول کی بات سنیں، اہل بیت اور صحابہ کا ذکر سنیں، اور ان کے دل میں بھی گناہوں سے توبہ کا جذبہ بیدار ہو جائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.